اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دین کے کام میں اتنا مصروف رہتا ہوں، یعنی اتنی دین کی خدمت، جیسا کہ ابھی تذکرہ کیا کہ 2 گھنٹے کی نیند، 2 گھنٹے اعلیٰ حضرت سوتے تھے اور 22 گھنٹہ 20 گھنٹہ جاگ کر آپ دین کی خدمت کیا کرتے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اگر میں سنت مؤکدہ چھوڑ دوں تو شریعت مجھ سے مواخذہ نہیں کرتی، اس لیے کہ میں دین کے کام میں اتنا مصروف رہتا ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم سنت مؤکدہ تو دور کی بات، میری کبھی کوئی نفل نماز تک نہیں چھوٹی۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی ہے، یہاں تک کہ آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان آپ سفر بہت کم کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ آپ جماعت مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا آپ کو یہ بہت ناپسند تھا، آپ ہمیشہ جماعت کا خیال رکھتے تھے۔ حالانکہ اگر کوئی سفر بھی کرتے، کوئی باہر بھی جاتے، تو آپ ٹرین کا جو ریل گاڑی کا آپ کو ٹائم ٹیبل ہوتا وہ سارا منگوا لیتے، کس موقع پر کہاں ٹرین رکی گی آپ وہاں اتر جاتے اور وہ ٹرین چھوڑ دیتے اور جماعت کے ساتھ خود اتر کر نماز پڑھتے۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتنا جذبہ آپ کو تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ آپ پیلی بھیت سے آپ بریلی شریف جا رہے تھے، بریلی شریف آپ ریل گاڑی سے پیلی بھیت سے آپ بریلی شریف جا رہے تھے، تبھی مغرب کا وقت نواب گنج اسٹیشن پر مغرب کا وقت آیا، 1-2 منٹ کے لیے ٹرین رکی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اسٹیشن سے نیچے اترے اور اپنے 1-2 مرید کے ساتھ آپ نے اذان کہلوائی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جماعت کی اتنی پابندی، نماز کی پابندی تو دور کی بات، جماعت کی اتنی پابندی کہ 1 منٹ کے لیے ٹرین رکی، آپ فوراً نیچے اترے اور اذان کے بعد نماز شروع کر دی۔ چند مریدان ابھی ٹرین ہی میں تھے، وہ سوچ رہے تھے اگر ٹرین چل پڑی تو معاملہ سارا خراب ہو جائے گا اور اعلیٰ حضرت کچھ ساتھی چھوٹ جائیں گے۔ تبھی ٹرین کی سیٹی بھی بج گئی اور جو اس کی جھنڈی پھہرانے والا تھا اس نے ہری جھنڈی بھی پھیلا دی، اور اس طرح جب ٹرین کو ڈرائیور نے آگے بڑھانا چاہا تبھی وہ ٹرین آگے نہ چل سکی۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ ٹرین آگے بڑھانے کی بے شمار کوشش کی جا رہی ہے لیکن ڈرائیور سے ٹرین آگے نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے جب تھوڑی دیر کے بعد ٹرین کو پیچھے کرنا چاہا تو ٹرین پیچھے ہو گئی، لیکن بہت مرتبہ اس نے ٹرائی کیا کہ آگے ہو جائے لیکن آگے بڑھنے کی وہ ٹرین کوشش نہ ہوئی۔ تبھی وہ ڈرائیور اور تمام گارڈ ٹرین سے باہر نکلے کہ آخر لگ رہا ہے کہ انجن میں کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، لیکن تبھی تھوڑی دیر کے بعد سارے ڈرائیور اور لوگوں کی نظر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پر پڑی۔ دیکھا کوئی درویش جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا دیکھ کر ان سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نماز کی وجہ سے ہماری ٹرین آگے نہیں چل رہی ہے۔ سلام کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بالکل اطمینان سے آپ نے دعا مانگی اور ٹرین میں آپ نے قدم رکھا اور ٹرین میں بیٹھے۔ تبھی وہ ٹرین ڈرائیور چلانا شروع کیا تو آگے بڑھنا سٹارٹ ہو گئی۔ وہ ڈرائیور اس واقعے کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اگلے دن بریلی شریف آیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اپنے غیر مسلم دھرم سے توبہ کر کے مذہب اسلام کے اندر شامل ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا طریقہ تھا کہ آپ ایک تو سفر کرتے ہی نہ، اگر کرتے تو ٹرین جائے تو جائے، آپ جماعت کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھتے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ٹرین چھوڑ دی اور جماعت کے ساتھ اسٹیشن پر نماز پڑھی اور دوسری ٹرین پکڑ کے آپ نے آگے کا سفر کیا۔ اس طرح جماعت کے ساتھ پابندی۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات سے کتنے زیادہ ہم اپنے آپ کو دور رکھے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کہ جو جماعت کے ساتھ اتنا زیادہ نماز پڑھتے کہ کبھی آپ کو نماز جماعت کے ساتھ چھوڑنا بھی پسند نہ تھا۔ آج تو ہم جماعت تو دور کی بات، آج ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتی۔
जमात तो दूर की बात, आज हम फर्ज नमाज तक नहीं पढ़ते। अरे 5 वक्त की नमाज को तो छोड़ दिया जाए। अगर जुमा में भी हम आते हैं तो बाज लोग इल्ला माशाअल्लाह ऐसे भी हैं कि 2 ही रकात नमाज पढ़ के फौरन फरार हो जाते हैं। कैसे हम आपको आला हजरत का आशिक कहते हैं? वो आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान की जात तो ये थी कि आप जमात भी छोड़ना पसंद नहीं करते, और आज हम नमाजों से दूर है। तो जरूरत इस बात की है कि वाकई अगर हम सच्चे आशिक आला हजरत बनना चाहते हैं तो अपने आप को नमाज का पाबंद बनाए, इसलिए कि चाहे वक्त का आला हजरत हो चाहे वक्त का अदना हजरत हो, नमाज हर बंदे पर फर्ज है और उसको उसी वक्त में अदा करना जरूरी है। तो जरूरी है चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर वो बालिग है तो उसके ऊपर नमाज फर्ज है। हम नमाजों का एहतमाम करें। इतने बड़े आला हजरत, इतने तकवे वाले कि शागिर्दों की एक फहरिस्त बड़े बड़े जय्यद उलमा की, लेकिन जब किसी ने आला हजरत से उनका मकाम पूछा तो कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आला हजरत की तालीमात पर अमल करने और उनके नक्शे कदम पर चलने